औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? मैं हूं आप सबका मामून व मददगार मुशर्रफ महमूद और आप सबको ilmo-adab.com से खुशामदीद कहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल व करम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। डियर व्यूअर्स, मैं एक ज़ाती तजर्बा आपसे शेयर करूं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने चैनल इल्म अदब पर फ़र्स्ट ईयर उर्दू, फ़र्स्ट ईयर इस्लामियात, सेकंड ईयर उर्दू और सेकंड ईयर पाक स्टडी की वीडियोस डाली, लेकिन मैं हैरान होता हूं देख कर के उनमें सिर्फ 9% स्टूडेंट्स देख रहे हैं और 91% टीचर्स देख रहे हैं। मेरी वीडियोस का व्यूज़ टीचर्स ज़्यादा कर रहे हैं और उन्हीं की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पैगामात भी आते हैं कि हमें सहूलत हो गई, आपका लेक्चर सुनते हैं और उसके मुताबिक पढ़ा देते हैं। साथ ही मुझे बार बार ये कहा गया कि आप टीचर्स ट्रेनिंग की वर्कशॉप्स भी कराएं और ख़ास तौर पे ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग की। तो आज हम एक वर्कशॉप का आगाज़ कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह 1 वीक वर्कशॉप होगी, 6 दिन की। तो यानी ये समझे कि 6 लेक्चर इसमें अपलोड किए जाएंगे जो होंगे ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से। तो हमारी ये 6 लेक्चर्स किस हवाले से होंगे? टीचर्स ट्रेनिंग और टीचर्स ट्रेनिंग किस हवाले से? ऑनलाइन हवाले से। सबसे पहले आप ये समझ लें कि ऑनलाइन की अहमियत क्या है। याद रखिए कि इस वक्त फ़िज़िकल क्लासेस भी हो रही हैं, बाज़ जगह ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं। पाकिस्तान में पहले तो बहुत ज़्यादा तसव्वुर था ही नहीं ऑनलाइन क्लासेस का। हाँ, कोरोना जब आया तो मुख्तलिफ़ स्कूलों में, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में फिर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई। इससे पहले ऑनलाइन क्लासेस बहुत कम थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान के उन चंद लोगों में हूँ जिन्होंने सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। हमने ऑनलाइन क्लासेस उस वक्त शुरू की जब पाकिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस का तसव्वुर नहीं था। कोरोना में बहुत ज़्यादा हुई या फिर कम हो गई हैं, लेकिन याद रखिए ऑनलाइन क्लासेस की अहमियत ख़त्म नहीं हुई। आने वाले वक्त में ऑनलाइन क्लासेस की अहमियत बढ़ेगी। मैं रिपीट कर दूं, आने वाले वक्त में ऑनलाइन क्लासेस की अहमियत बढ़ेगी। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा, मुझे बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि आने वाले कुछ अरसे में आप देखेंगे फ़िज़िकल स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम हो गए हैं या ख़त्म हो गए हैं और हर चीज़ ऑनलाइन पर चली जाएगी। जिस तरह आप देखते हैं कि पाकिस्तान में भी शॉपिंग ज़्यादा ऑनलाइन पे हो रही है, दराज पे कर रहे हैं। इंटरनेशनल बात करें तो अमेज़ोन की बात कर लें, आप अली बाबा की बात कर लें, लोग ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं अब ऑनलाइन में। तो ये सूरत हाल टीचिंग में होगी। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये आपकी मर्ज़ी नहीं है कि आप ऑनलाइन टीचिंग की टेक्निक सीखें या ना सीखें। ये आपकी मजबूरी हो जाएगी ऑनलाइन टीचिंग। आप देखिएगा बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि सिर्फ उन्हीं टीचर्स को ही कामयाब समझा जाएगा जो ऑनलाइन टीचिंग कर रहे होंगे और ऑनलाइन टीचिंग के अलावा टीचर्स कामयाब नहीं समझे जाएंगे। मैं आपसे अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना इदारा है इल्म अदब के हवाले से। जब मैं जॉब कर रहा था तो उन दिनों कोरोना था, तो बहुत से टीचर्स जो अपनी क्लास के बहुत काबिल टीचर्स थे, जो अपनी क्लास के बड़े काबिल टीचर थे, अपने सब्जेक्ट के बहुत काबिल टीचर थे, लेकिन वो ऑनलाइन क्लासेस के साथ नहीं चल सके, वो ऑनलाइन क्लासेस को नहीं समझ सके, ख़ुद भी परेशान हुए और यकीन कीजिए बहुत से टीचर्स को जॉब से हाथ धोने पड़े। उनको इसलिए नौकरी से हाथ धोने पड़े कि वे ऑनलाइन टीचिंग को नहीं जानते थे। तो ये अर्ज़ करने का सिर्फ मतलब ये है कि ये आपकी मर्ज़ी, ख्वाहिश या चॉइस नहीं है। बहुत जल्द आपको ऑनलाइन टीचिंग की तरफ आना होगा। दूसरी बात यह है कि फ़िज़िकल क्लासेस में महदूद तलबा होते हैं, महदूद माहौल होता है। ऑनलाइन क्लासेस में आप पूरी दुनिया में आपका पैगाम जाता है। आप सब जानते हैं ये दुनिया इस वक्त ग्लोबल विलेज है, एक गांव की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। फासलों की कोई अहमियत नहीं है। दुनिया के किसी भी हिस्से से एक टीचर बैठकर दुनिया के किसी भी हिस्से में पढ़ा रहे, बशर्ते कि उसको टीचिंग भी आती हो और ऑनलाइन क्लासेस का भी पता हो। या मैं अर्ज़ कर दूं, फ़िज़िकल जो टीचर क्लासों में पढ़ा रहे हैं, जो उनमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए
وہ ساری کوالٹیز آن لائن ٹیچرز میں بھی ہونی چاہیے. آن لائن ٹیچنگ میں صرف وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو فزیکل کلاسز کا کامیاب ٹیچر ہو. مگر یاد رکھیے کچھ اضافی سہولیات یا اضافی قابلیت بھی درکار ہے. میں دوبارہ عرض کر دوں، جو فزیکل کلاسز کے اچھے استاد میں خصوصیات ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری آن لائن ٹیچرز میں بھی ہونی چاہیے، لیکن آن لائن ٹیچرز میں کچھ اضافی خصوصیات بھی ہونی چاہیے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جو آن لائن ٹیچنگ کا کامیاب استاد ہے وہ فزیکل کلاسز میں بھی کامیاب ہوگا. مگر یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ جو فزیکل کلاسز میں کامیاب ہو وہ آن لائن ٹیچنگ میں بھی کامیاب ہو، کہ آن لائن ٹیچنگ کے تقاضے ذرا ڈیفرنٹ ہیں. تو میرے خیال میں تعارف لمبا ہو گیا، تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جی. ورکشاپ بنیادی طور پہ ٹیچرز کے لیے ہے، جو ٹیچرز ہیں، جو ٹیچرز کے طور پہ پڑھا رہے ہیں، جو آن لائن پڑھا رہے ہیں، یا وہ نوجوان ٹیچرز جو آن لائن کی طرف آنا چاہتے ہیں یا جو آن لائن ٹیچنگ کو اپنانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ان کو یہاں سے سیکھنے میں بہت کچھ ملے گا. جو ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں آن لائن ٹیچنگ کے والے سے، اس 6 لیکچرز کے بعد یا 6 روزہ ورکشاپ کے بعد وہ محسوس کریں گے کہ ان کے اندر اعتماد آ گئی ہے اور وہ بہتر انداز سے آن لائن ٹیچنگ کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی باقاعدہ شروع کرتے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہوا ہے 1 ویک آن لائن ورکشاپ ہے. موضوع ہے آن لائن ٹیچنگ گائیڈنس پرابلمس اینڈ سجیشنس. یعنی آپ یہ سمجھ لیں آن لائن ٹیچنگ کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اور میں آپ کا اپنا مشرف محمود آپ سے مخاطب ہوں. تو لیٹ سٹارٹ جی. سب سے پہلے ہم ذرا آؤٹ لائن دیکھ لیتے ہیں. میں دوبارہ عرض کر دوں 6 لیکچرز ہوں گے آج. اس حوالے سے اس کا پہلا لیکچر ہے، تو اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا. یہ ایکچولی مختلف کالجز کے حوالے سے میں ورکشاپ کر رہا ہوں اور ان کو آن لائن ٹریننگ دے رہا ہوں، لیکن میرا جی چاہ کے اس کو ریکارڈ کروں تاکہ آپ سب کا بھی فائدہ ہو سکے. تو آن لائن ٹیچنگ ورکشاپ کے 6 لیکچرز ہوں گے. آج اس کا پہلا لیکچرز ہے. سب سے پہلے ہم ذرا آؤٹ لائن دیکھ لیں. ہم سب سے پہلے اس ورکشاپ میں دیکھیں گے کہ تعلیم کا بنیادی تصور کیا ہے، بیسک کنسیپٹ آف ایجوکیشن کیا ہے، ڈیفرنٹ ٹیچنگ میتھڈالوجیز کیا ہیں، یعنی مختلف کون سے طریقے ہیں جو ٹیچنگ میں استعمال ہوتے ہیں پڑھانے میں. آن لائن تدریس کے بنیادی خد و خال یعنی فیچرز دیکھیں گے. آن لائن تدریس کی ریکوائرمنٹس دیکھیں گے یعنی تقاضے کیا ہیں. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آن لائن لیکچرز کی تشہیر، یعنی اگر آپ آن لائن لیکچر دے رہے ہیں اس کو ریکارڈ کریں گے، اس کو ایڈورٹائزمنٹ کیسے کریں گے کہ دنیا تک آپ کا لیکچر پہنچے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اساتذہ کے لیے یوٹیوب چینل کی اہمیت اور افادیت کیا ہے. آپ جب بھی لیکچر دیں اس کو ریکارڈ کریں، یوٹیوب پر ضرور ڈالیں تاکہ دنیا تک آپ کا پیغام پہنچے. یقین کیجئے بعض ٹیچرز فزیکل کلاسز میں بہت کامیاب ہوتے ہیں، وہ کلاس کے حد تک بہت کامیاب ہوتے ہیں، لیکن وہ یوٹیوب پر نہیں آتے، آن لائن نہیں آتے. تو اس کے لیے اردو میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. ان کی قابلیت کلاس کے حد تک محدود ہوتی ہے. جب آپ آن لائن آتے ہیں، یوٹیوب پر لیکچر دیتے ہیں، تو تمام دنیا آپ کی متعارف ہوتی ہے، آپ کو شہرت بھی ملتی ہے، نام بھی ملتا ہے، اور یقیناً اس میں پیسہ بھی ہے. میں دوبارہ عرض کر دوں، پاکستان میں ٹیچنگ کو لو پیڈ پروفیشن سمجھا جاتا ہے، بلکہ پروفیشن سمجھا ہی نہیں جاتا، اس کو ہنر نہیں سمجھا جاتا پاکستان میں. لیکن یاد رکھیں اگر آپ آن لائن ٹیچر ہیں تو یہ اسکل بھی ہے، یہ ہنر بھی ہے، اس میں عزت بھی ہے، اس میں شہرت بھی ہے، اس میں پیسہ بھی ہے. اور اسی حوالے سے ہم یہ 6 روزہ ورکشاپ کرنے جا رہے ہیں. پھر ہم دیکھیں گے جی معلم کے پیشہ ورانہ اوصاف کیا ہوتے ہیں، ایک ٹیچر میں پروفیشنل کوالٹیز کیا کیا ہونی چاہیے، ایک معلم میں پرسنل ذاتی اوصاف کیا کیا ہونے چاہیے. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ آن لائن کلاس تدریس کے کیا مسائل ہیں اور ان مسائل کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے. تو یہ میں نے آپ سے تفصیلی عرض کیا تاکہ آپ جان سکیں کہ یہ 6 روزہ ورکشاپ میں ہم کیا کیا چیزیں پڑھنے جا رہے ہیں. اس کے حوالے سے آج پہلا لیکچر. تو لیٹ سٹارٹ اگین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں آپ کو عرض کر دوں کیونکہ ڈیفرنٹ ادارے یہ ورکشاپ کر رہے ہیں، مختلف کالجز کے حوالے سے کر رہا ہوں. تو جو کالج کے لائف اسٹوڈنٹس تو نہیں، ٹیچرز ہی ہیں، کولیگز ہیں، تو ان کو گوگل شیٹ کا ایک لنک دیا جائے گا. اس میں آپ نے اپنے کوائف کو پور کرنا ہے تاکہ میرے پاس ڈیٹا آ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 6 روزہ ورکشاپ کے اینڈ پر آپ کا باقاعدہ آن لائن ٹیسٹ لیا جائے گا، اور جو اس میں کامیاب ہوں گے ان کو باقاعدہ سرٹیفکیٹس جاری کیے جائیں گے.
اور جن کے پاس وہ سرٹیفکیٹس ہوں گے میں ان کو خود بہت سے پروجیکٹس میں انگیج کروں گا. الحمدللہ میرا اپنا پلیٹ فارم ہے, میرے پاس بہت سے امپلائیز بھی کام کر رہے ہیں, کولیگز بھی کام کر رہے ہیں. تو جو اس ورکشاپ میں کامیاب ہوں گے ان کو میں ڈفرینٹ پیڈ پروجیکٹ اور فری پروجیکٹ میں دعوت دوں گا. فری پروجیکٹ میں وہ سیکھیں گے, پیڈ پروجیکٹ میں وہ کمائیں گے. مقصد یہ ہے کہ میں آپ ہم سب اچھے ٹیچرز بن سکیں, ملک پاکستان کے لیے بحیثیت استاد اپنا مؤثر کردار ادا کر سکیں. اب جو یہ آن لائن سن رہے ہیں وہ سوچیں گے کہ ہم ورکشاپ میں کس طرح سے رجسٹرڈ ہوں, تو بڑی سمپل سی بات ہے. جو آن لائن سن رہے ہیں اور ورکشاپ میں شامل نہیں ہیں وہ 6 لیکچر سنیں گے. میرا نمبر اس پر موجود ہے, میں ریپیٹ بھی کر دوں 030096892125. آپ مجھے اس پہ میسج کریں گے, اور اگر آپ یہ 6 لیکچرز پورے لیتے ہیں آپ بھی آن لائن ٹیسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں, اور اگر آپ آن لائن ٹیسٹ میں کامیاب ہوتے ہیں تو میں آپ کو بھی انوائٹ کروں گا. ٹھیک ہے جی, تو یہ تو ایک بنیادی سا تعارف ہو گیا ورکشاپ کا. اب ہم باقاعدہ ورکشاپ کا آغاز کرتے ہیں. ہمارا پہلا موضوع ہے تعلیم کا بنیادی تصور. تعلیم کیا ہے, ہم تعلیم کیوں حاصل کریں, اور تعلیم کس لیے حاصل کریں, یا تعلیم کس لیے حاصل کی جاتی ہے, اس کا فائدہ کیا ہے. ہم پہلے انگلش میں اور اردو میں دونوں طرح دیکھتے ہیں. تو میں نے ایک ڈیفینیشن بنائی, ذرا سم اپ کیا ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز کو. ایجوکیشن از این آرگنائزڈ ایفرٹ ٹو ٹرین, ٹو گائڈ, enlighten the hidden abilities of a person, disclose the hidden truth of nature, to promote cultural heritage of a nation, and enable individuals to become a successful member of the society. ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں جی دوبارہ. ایجوکیشن کیا ہے؟ آرگنائزڈ ایفرٹ, یعنی یہ ایک شعوری کوشش ہے. ایک پلان کیا جاتا ہے, نصاب بنایا جاتا ہے, سلیبس بنایا جاتا ہے, اور پھر اس کے مطابق آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے, تربیت دی جاتی ہے. تو ایک شعوری آرگنائزڈ کوشش ہے. کس کے لیے؟ کہ آپ کو تربیت کی جائے, ٹرین کیا جائے. کس کے لیے؟ بڑی سمپل سی بات, اچھا انسان بنانے کے لیے. تعلیم کس لیے حاصل کی جائے کہ آپ اچھے انسان بنیں. ٹو گائیڈ, آپ کی رہنمائی کی جائے. ہم بات کریں ہیں تعلیم کی. انلائٹن دا ہڈن ایبلٹیز آف اے پرسن. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو فضول نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا ہے. ہر شخص کے اندر صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. دوبارہ ریپیٹ کر دوں, دوبارہ عرض کر دوں, ہر شخص میں صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے. تو تعلیم کیا کرتی ہے؟ انسان کی صلاحیتوں کو نکھارتی ہے. تعلیم کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی خوبیاں جانتے ہیں, خوبیوں کو بڑھاتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں. اپنی خامیاں بھی جانتے ہیں اور خامیوں پر قابو پاتے ہیں. تو تعلیم کیا ہے؟ اچھائی کو فروغ دینے کا نام, برائی پر قابو پانے کا نام تعلیم ہے. تو اس لیے بھی ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور بات, ٹو پروموٹ کلچرل ہیریٹیج آف اے نیشن. دیکھیے ہر قوم کی اپنی تہذیب و ثقافت ہوتی ہے, ہر قوم کے رہن سہن کے طریقے ہوتے ہیں, ہر قوم نے کچھ علوم و فنون سیکھے ہوتے ہیں, دنیا کے تجربات سے کچھ حاصل کیا ہوتا ہے. اور ایک نسل چاہتی ہے, دوبارہ عرض کر دوں, ایک نسل چاہتی ہے کہ ان کی سیکھی ہوئی چیزیں, ان کی روایات, ان کی تہذیب و ثقافت کو اگلی نسل تک کامیابی سے منتقل کیا جائے. تعلیم اس کا نام بھی ہے کہ ایک نسل کی اقدار اور روایات کو اچھے انداز سے اگلی نسل تک منتقل کرنا. اور میں نے آخری بات کیا لکھی؟ ٹو انیبل انڈیویجولس ٹو بیکم اے سکسیسفل ممبرس آف دا سوسائٹی. دیکھیے ہم تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ کہ معاشرے کے مفید شہری بنے. اگر ایک شخص تعلیم یافتہ ہو کر بھی معاشرے کا مفید شہری نہیں ہے, معاشرے کے لیے خدمات سر انجام نہیں دے رہا, بلکہ معاشرے پر بوجھ بنا ہوا ہے, تو پھر تو تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تعلیم انسان کو معاشرے کا مفید فرد بناتی ہے. ڈیئر پارٹیسپینٹس, میں اسٹوڈنٹس نہیں کہوں گا کیونکہ یہاں اسٹوڈنٹس نہیں, میں ٹیچرز کے ساتھ ہی بات کر رہا ہوں. وہ کلیگز ہیں, سب کے پاس علم ہے. آپ میں سے بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس یقیناً مجھ سے زیادہ علم ہوگا. مجھے علم اور قابلیت کا دعویٰ تو بالکل نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آن لائن ٹیچنگ ایکسپیرینس شاید میرا آپ سے زیادہ ہو. میں عرض کر دوں 24-25 سال سے میں پڑھا رہا ہوں. ٹیچنگ ایکسپیرینس اباؤٹ 25 ایئرز ہے.
فزیکل کلاسز کا اور 10 سال سے آن لائن ٹیچنگ بھی کر رہا ہوں. تو ایسا نہیں کہ میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن آن لائن ٹیچنگ میں میں نے بڑے تجربے کیے ہیں، تو اس حوالے سے صرف میں آپ کے ساتھ تجربات کا اشتراک کروں گا، اور امید ہے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے صرف یہ سب سے پہلے دیکھا کہ تعلیم کا بنیادی تصور کیا ہے. اب اسی کو اردو میں دیکھ لیتے ہیں کہ تعلیم کیا ہے. تربیت اور نشو و نما کرنا. نشو و نما کیا ہے؟ جو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اپنی اچھائیوں کو بڑھانا، خامیوں پر قابو پانا، اس کو نشو و نما کہتے ہیں. تعلیم انسان سے مخفی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا، یعنی انسان اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانتا ہے اور ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح میں نے عرض کی کہ خوبیوں کو ابھارنا اور خامیوں پر قابو پانا تعلیم کہلاتا ہے. تعلیم کیا ہے؟ کائنات میں کار فرما اصولوں کی حقیقت جاننا. دیکھیے سائنس کیا ہے؟ آپ فزکس کہہ لیں، کیمسٹری کہہ لیں، میتھ کہہ لیں، بیولوجی کہہ لیں، یہ ہے کیا؟ ہم دراصل کائنات کے رازوں کو معلوم کرتے ہیں. یہ کائنات کچھ اصولوں پر چل رہی ہے. تو سائنس بنیادی طور پر کیا ہے؟ بات کو سمجھیے. سائنس بنیادی طور پر کیا ہے؟ کائنات کے اصولوں کو سمجھنا اور پھر اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا. فزکس بھی یہی ہے، کیمسٹری بھی یہی ہے، میتھ بھی یہی ہے، بیولوجی بھی یہی ہے، کمپیوٹر سائنس بھی یہی ہے، اور میں تو یہی کہوں گا کہ اردو اور پاک اسٹڈی بھی یہی ہے، اور میں تو یہی کہوں گا کہ قرآن بھی یہی ہے، اسلامیات بھی یہی ہے. قرآن ہمیں کیا دعوت دیتا ہے؟ غور و فکر کرنے کا. اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ غور و فکر نہیں کرتے؟ تو غور و فکر اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کائنات کے اصولوں کو سمجھیں اور پھر اس کو انسان کے فائدے کے لیے استعمال کریں. تو اسی کو تعلیم کہتے ہیں. تعلیم کائنات میں کار فرما اصولوں کو سمجھنے، حقیقت جاننے کا نام ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم کیا ہے. تعلیم کیا ہے؟ اگر آپ ٹیچر ہیں یا ٹیچنگ میں آنا چاہتے ہیں تو یہ بنیادی تصورات یقیناً آپ کو کلیئر ہونے چاہیے. آگے چلیے جی. تعلیم انسان کو معاشرے کا مفید فرد بناتی ہے. یعنی تعلیم کے بعد ایک فرد اس قابل ہو جاتا ہے کہ معاشرے، ملک، قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے. نیکسٹ ہم نے دیکھا تعلیم کیا ہے. ایک نسل کی عمدہ اقدار، روایات، جس کو آپ کلچر کہتے ہیں، سیولائزیشن کہتے ہیں، جس طرح میں نے عرض کی اگلی نسل تک پہنچانا تعلیم کہلاتا ہے. تو اگر تعلیم کی ان مقاصد کو دیکھیں تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تعلیم کو قومی امنگوں سے ہم آہنگ ہونا چاہیے. دیکھیے ہر قوم کے مقاصد اپنے اپنے ہوتے ہیں، ہر قوم کا نسب العین اپنا اپنا ہوتا ہے. تو جب آپ تعلیم کی بات کریں گے تو ظاہر ہے نصاب کی بات بھی کریں گے. نصاب کیا ہے؟ نصاب میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ طلباء و طالبات کو کیا پڑھانا ہے، کس کلاس میں کیا پڑھانا ہے، اس کو نصاب کہتے ہیں. ہر ملک قوم کا اپنا اپنا نصاب ہوگا. کیوں؟ ہر ملک قوم کا نظریہ اپنا اپنا ہے، ہر ملک و قوم کے مقاصد اپنے اپنے ہیں. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان دنیا کی پہلی اسلامی نظریاتی مملکت جو نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی. یاد رکھیے اس سے پہلے دنیا میں کوئی بھی ملک نظریے کی بنیاد پر وجود میں نہیں آیا تھا. ہمارا قیام نظریے کی بنیاد پہ ہوا، جس کو آپ نظریہ اسلام بھی کہہ سکتے ہیں، نظریہ پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں، دو قومی نظریہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں. تو پاکستان کے جیسے نظریاتی ملک میں ہمارا تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اچھا مسلمان بننا اور اچھا پاکستانی بننا. پھر ریپیٹ کر دوں، ملک عزیز میں تعلیم کا کیا مقصد ہوگا؟ اچھا انسان بننا، اچھا مسلمان بننا. تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے نظام تعلیم یہ مقصد پورا کر رہا ہے. یعنی ہمارے نظام تعلیم میں جب اسٹوڈنٹ پڑھ کر نکلتا ہے تو کیا اس نظام تعلیم کی وجہ سے وہ اچھا انسان بن پاتا ہے، اچھا مسلمان بن پاتا ہے؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے. ہمارا نظام تعلیم ناکام رہا ہے. اگر کوئی اچھا انسان بنتا ہے تو اس کی وجہ اس کی خاندان کی تربیت ہو سکتی ہے، ماحول ہو سکتی ہے، اساتذہ ہو سکتے ہیں. لیکن نظام تعلیم کا جو بنیادی کام تھا پاکستان میں کہ آنے والی نسل کو اچھا انسان بنانا، اچھا مسلمان بنانا، وہ ایسا نہیں ہو پایا بدقسمتی سے. کیوں نہیں ہو پایا؟
اس بات کو بھی سمجھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نظام تعلیم کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں کیا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم نے نظام تعلیم بنایا ہی نہیں. جب پاکستان بنا ضرورت اس چیز کی تھی کہ آزادانہ نظام تعلیم کہ آزادانہ نظام تعلیم بنایا جاتا، ایسا نظام تعلیم بنایا جاتا جو ہماری قومی امنگوں کے مطابق ہوتا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں کیا گیا. جو انگریز نظام تعلیم بنا گیا تھا، جو انگریز نظام تعلیم بنا گیا تھا، ہم آج بھی اسی نظام تعلیم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اور کس نے بنایا تھا؟ جب انگریز نئے نئے آئے تھے، لارڈ میکالے، یہ شاہی خاندان کا فرد بھی تھا، ماہر تعلیم بھی تھا. اس کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ ہندوستان کے لیے نظام تعلیم بنائے، ایجوکیشن سسٹم بنائے. اس نے سسٹم بنا دیا، اور جب یہ واپس انگلینڈ گیا، ریکارڈ کی بات ہے، لارڈ میکالے نے برطانوی پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں ہندوستان کو ایک ایسا نظام تعلیم دے کر آ رہا ہوں جو ہمارے لیے وفادار نوکر مہیا کرے گا. بات کو ریپیٹ کر دوں، لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ میں ہندوستان کو ایک ایسا نظام تعلیم دے کر آ رہا ہوں جو ہمارے لیے وفادار نوکر بنائے گا. دیکھیے بات سمجھ میں آتی ہے، اس وقت انگریز مالک تھے، آقا تھے، ہم غلام تھے. یاد رکھیے، آقا کا مقصد یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اس کا ملازم اچھا انسان بنے، اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھا نوکر بنے، اچھا ملازم بنے. تو یہ اس نے سسٹم دیا. انگریز چلے گئے، 75 سال سے اوپر ہو گئے. بدقسمتی دیکھیے، ہم آج تک اس سسٹم کو بدل ہی نہیں سکے. ہم آج بھی اسی سسٹم کے تحت چل رہے ہیں جو لارڈ میکالے بنا گیا تھا. رزلٹ دیکھیے، ہمارے ماں باپ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ بیٹا، میرا پیارا بیٹا، میری پیاری بیٹی، پڑھ لکھ لو تاکہ تمہیں اچھی جاب ملے. جاب کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نوکری. نوکری کیا؟ نوکر. ہم آج بھی تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اچھے نوکر بن سکے. ہم تعلیم اس لیے حاصل نہیں کرتے، ہمارے تعلیمی ادارے تعلیم اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ اچھے انسان بنے، معاشرے کے اچھے شہری بنے. ہمارے ادارے تعلیم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ اچھے نوکر بن سکیں. یہ وہ نحوست تھی جو لارڈ میکالے کی چھوڑی ہوئی ہے، آج تک ہم اسے نہیں نکل سکے. 75 سال گزر گئے، ہم آج بھی اپنا نظام تعلیم پاکستان کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں کر سکے، اسلامی تقاضوں سے آہنگ نہیں کر سکے. میں ٹیچر ہوں، آپ ٹیچر ہیں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور طلباء تک پہنچائیں. اگر نظام تعلیم ناکام رہا ہے تو یاد رکھیے کہ پھر میری، آپ کی، ہم اساتذہ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ طلباء کو صرف اس لیے نہ پڑھائیں کہ وہ اچھی نوکری حاصل کر سکیں، اس لیے پڑھائیں کہ اچھے انسان بنیں. یا میں قرض کر دوں، میں بار بار آپ سے ایک ہی بات کروں گا کہ تعلیم کا مقصد نوکری حاصل کرنا نہیں ہوتا. تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان شعور حاصل کرے. تعلیم حاصل کی جاتی ہے شعور کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے، روزگار کمانے کے لیے. ہنر سیکھا جاتا ہے، سکل سیکھی جاتی ہے. دوبارہ عرض کر دوں، تعلیم حاصل کی جاتی ہے صرف شعور حاصل کرنے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے ہنر یا سکل سیکھا جاتا ہے. اب دیکھیے، چین ہے، جاپان ہے، تائیوان ہے، کوریا ہے، ایون ملیشیا وغیرہ ہیں، یہ آگے نکل گئے. یہ روایتی تعلیم کی وجہ سے نہیں نکلے. انہوں نے نئی نسل کو ہنر سکھایا، سکل سکھائی، فن سکھایا، اس کی وجہ سے آگے نکل گئے. لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم صرف چند کتابیں رٹوا دیتے ہیں، سلیبس پڑھا دیتے ہیں اور رٹے بازی پہ امتحان لے لیتے ہیں. رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ وہ لڑکا یا لڑکی ڈگری لینے کے بعد جب عملی زندگی میں آتا ہے تو ایم اے ایم ایس سی کرنے کے بعد، ایم فل کرنے کے بعد، ایون پی ایچ ڈی کرنے کے بعد سیویاں لے کے پھرتے، جاب نہیں مل رہی ہوتی، کیونکہ ہم نے کوئی ہنر تو سیکھا ہی نہیں ہے، سکل تو سیکھی نہیں ہے، ہم نے تو ڈگریاں حاصل کی ہیں. تو یہی وجہ ہم ترقی نہیں کر سکے. ضرورت اس بات کی ہے نظام تعلیم کو قومی تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے، اور جب تک یہ نہیں ہوتا تو اساتذہ کا کام بڑھ جاتا ہے. یا میں کیونکہ ٹیچر سے بات کر رہا ہوں تو اس لیے میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں اساتذہ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو آپ کے سامنے نوٹس بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. پاکستان اسلامی نظریاتی مملکت ہے اور یہاں تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے کہ انسان اچھا مسلمان بنے، معاشرے کے لیے مفید شہری بنے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. ہمارا نظام تعلیم رٹے کی بات کرتا ہے. یہاں
काबिलियत का इम्तहान नहीं होता। एक स्टूडेंट काबिल है, उसके पास काबिलियत है, उसके बेसिक तस्वुरात क्लियर हैं, कंसेप्ट्स क्लियर हैं, रट्टा कमज़ोर है, उसके नंबर थोड़े आएंगे। एक स्टूडेंट नालायक है, बिल्कुल नालायक है, उसके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर नहीं है, तस्वुरात बिल्कुल क्लियर नहीं, लेकिन रट्टा कामयाब है, वो रट्टा लगाएगा, इम्तहान में रिप्रोड्यूस करेगा, अच्छे नंबर ले जाएगा। तो हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ये भी नाकाम है, ये रट्टे को इनकरेज करता है। रिजल्ट क्या निकलता है कि फिर स्टूडेंट्स भी काबिलियत हासिल करने की बजाय, हुनर सीखने की बजाय, बुनियादी बात को समझने की बजाय वो भी फोकस रट्टे पर ही करते हैं। लेकिन वो रट्टे में आप नंबर तो ले लेते हैं, लेकिन अमली जिंदगी में कोई फायदा नहीं होता। फिर इस सिस्टम का एक और नुकसान ये है कि जब एक बच्चा जो पढ़ने वाला है वो देखते हैं उसके नंबर कम आ रहे हैं, रट्टे वाले के ज्यादा आ रहे हैं, वो बददिल हो जाता है। रट्टा मार के आपने डिग्री ले ली, लेकिन वो डिग्री आपके किसी काम की नहीं है। मैं मुश्ताक यूसुफी साहब पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत और बड़े मज़ानिगार, वो फरमाते हैं कि जो हमारी डिग्रियां हैं ना, ये सिर्फ हमारे अखराजात की रसीदात हैं। आप कोई चीज़ खरीदते हैं ना, आपको रसीद मिलती है पेमेंट की, हमारी डिग्रियां सिर्फ रसीदात हैं कि हमने इतने खर्चा किया, काबिलियत का ये कोई सबूत नहीं है। इब्राहिम ज़ोक जो बादशाह ज़फ़र के उस्ताद भी थे, उनका शेर मैंने लिखा, वो कहते हैं जी, आदमियत और शय है, इल्म है कुछ और शय। आदमियत और शय है, इल्म है कुछ और शय, कितना तोते को पढ़ाया पर वो हैवां ही रहा। आप तोते को कुछ रटवा दें तो वो तालीम याफ्ता तो नहीं बन जाता। बिल्कुल यही बात इंसानों के लिए है कि आप सिर्फ रट्टा मार के तालीम याफ्ता नहीं बन जाते, कि रट्टा मारे डिग्रियां ले लें, ये कोई बात नहीं है। हम टीचर्स हैं जी, हमारी जिम्मेदारी इस सूरत हाल में बढ़ जाती है। टीचर्स, टीचिंग क्या है, तदरीस क्या है, पैगंबराना पेशा है। ये पैगंबराना पेशा है, अंबिया का पेशा है, लिहाजा हमें इस जिम्मेदारी को समझना होगा। टीचर का काम सिर्फ पढ़ा देना नहीं होता कि सबक पढ़ा दे। टीचर का काम यहाँ तक नहीं है, उसका काम ये भी है कि सिर्फ रिवायती सबक ना पढ़ाए, तालीम ना दे, तालीम और तरबियत करे। दोबारा अर्ज कर दूं, टीचर का काम सिर्फ सबक पढ़ा देना, रटा देना नहीं है, उसका काम तालीम और तरबियत करना है। ठीक है जी। लिहाजा जब वो जाएगा पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए, जब बच्चा पढ़ रहा है, तो टीचर का काम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करा देना नहीं है, मुसलसल तालीम और तरबियत करना है। और ये वो काम है जो बाद में भी जारी रहता है। यानी एक स्टूडेंट मुझसे पढ़कर चला गया मैट्रिक में, इंटर में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो याद रखिए टीचर का काम ख़त्म नहीं हो जाता, उसने तालीम और तरबियत करनी है। ये एक मुसलसल अमल है जिससे वाबस्ता रहेगा। टीचर का काम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं होता। मैं इस आपसे पहले अर्ज की, हम टीचर्स हैं, हमने बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि ये रियलाइज कराना है कि तालीम मंजिल नहीं है, तालीम बजाते खुद मंजिल नहीं है, बल्कि तालीम मंजिल के हसूल का जरिया है। बदकिस्मती क्या है, हमने तालीम को ही मंजिल समझ लिया। तालीम मंजिल नहीं है, तालीम मंजिल के हसूल का जरिया है। तालीम इंसान को शऊर देती है, अच्छे बुरे से आगाह करती है, कायनात की हकीकत से आगाह करती है। यानी हम तालीम इसलिए हासिल करते हैं ये जान सकें मैं कौन हूं, मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है, मुझे दुनिया में क्यों भेजा गया, दुनिया में मेरा क्या काम है, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक है, और दुनिया में मुझे क्यों भेजा गया, जिसको आप सिंपल लफ्जों में क्या कह देते हैं, मकसद जिंदगी कह देते हैं। यही है ना कि मकसद जिंदगी जाने। ठीक है जी। तो तालीम आप इसलिए हासिल करें कि आप मकसद जिंदगी जानें। हुनर इसलिए सीखें, हुनर में महारत इसलिए हासिल करें ताकि बाइज्जत रोजगार भी कमा सकें। तो मैं आप सबसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो साथ साथ उनको ये चीज़ समझानी है, साथ साथ ये चीज़ भी समझानी है कि आप तालीम के साथ साथ, मैं ये नहीं कहता तालीम हासिल ना करें, तालीम तो बहुत ज़रूरी है, तालीम इंसान को शोर देती है, लेकिन सिर्फ तालीम को ही ज़रिए रोज़गार ना बनाएं, बल्कि इसके साथ साथ कोई स्किल भी हासिल करें, कोई महारत हासिल करें, कोई फ़न हासिल करें। बहुत टाइम नहीं लगता। हमारे यहाँ मैंने सर्च की कि MSc MPhil PhD करके भी फिर वो सीवियाँ लेके नौकरियाँ ढूंढते फिरते हैं, फिर क्या फ़ायदा हुआ ऐसी तालीम का।
تو ساتھ ساتھ وہ کوئی اسکل سیکھے، کوئی بھی اسکل. اب کون سی اسکل سیکھیں؟ ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا رجحان ہو سکتا ہے، ہر ایک کی اپنی پسند ناپسند ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی اسکل ہو سکتی ہے. میں بنیادی طور پہ زور دیتا ہوں کمپیوٹر اسکل پر. آنے والا دور آئی ٹی کا ہے، کمپیوٹر کا، اس کے والے سے کوئی اسکل سیکھیں. تو آپ ٹیچر کسی بھی سبجیکٹ کے ہیں، آپ اردو کے ہیں، انگلش کے ہیں، فزکس کے ہیں، کیمسٹری کے ہیں، میتھ کے ہیں، بچوں کو ضرور ریئلائز کریں، ان کو ضرور اس چیز کا احساس دلائیں کہ ساتھ ساتھ آپ کوئی اسکل سیکھیں. دوسری بات جو آپ نے بچوں کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ اسکل سیکھیں اور وہ نوکری کی طرف نہ جائیں. ہم تو تعلیم نوکری کے لیے حاصل کرتے ہیں نا. یاد رکھیے جب کوئی نوکری کر رہا ہوتا ہے تو اپنے مالک اور مالک کی نسلوں کو، مالک کے بچوں کو پال رہا ہوتا ہے. لیکن جب کوئی اپنا کام کرتا ہے تو وہ اپنا مستقبل سنوار رہا ہوتا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل سنوار رہا ہوتا ہے. نوکری میں ایسا نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہتا بالکل نوکری نہیں کرنی چاہیے، پہلے چند سال ضرور نوکری کرنی چاہیے، لیکن ساری عمر نوکر نہیں رہنا چاہیے. آپ ساری عمر نوکری کرتے ہیں تو اپنے مالک کو پال رہے ہیں، اس کی نسلوں کو پال رہے ہیں، اپنا کچھ نہیں بنا رہے. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ بچوں کو آپ نے اپنا سبجیکٹ تو پڑھانا ہے، ساتھ دو چیزیں ضرور ساتھ ساتھ ان کو سمجھانا ہے. دیکھیے ٹیچر کی اس پوزیشن میں ہوتا ہے سمجھا سکے. بچے گھر جاتے ہیں، پیرنٹس کے پاس کتنی دیر بیٹھتے ہیں روزانہ؟ ایک ایوریج بات کر رہا ہوں. میرا نہیں خیال کہ کوئی لڑکا لڑکی آدھا گھنٹہ بھی ماں باپ کے پاس بیٹھ کے ڈسکس کرتا ہو. آتے جاتے سلام دعا ہوتی ہے، بیٹھتا نہیں. لیکن ایک سٹوڈنٹ ٹیچر کی بات روزانہ 1 گھنٹے سنتا ہے، 1 گھنٹے روزانہ سنتا ہے. تو ٹیچر اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ بچے کی ذہن سازی کر سکے. تو آپ نے ذہن سازی میں 2 چیزیں کرنی ہیں. نمبر 1 کہ آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکل سیکھیں، کوئی ہنر سیکھیں اگر مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں. اور دوسری یہی بات کہ نوکری کی بجائے اپنے کام کو ترجیح کریں. دنیا میں جو لوگ زیادہ خوشحال ہوئے، جو آگے نکلے، وہ کون تھے؟ جنہوں نے نوکری کی بجائے اپنا کام کیا. شعر سنیے، مشہور شعر کہ نوکری کر رہے ہو مدت سے، نوکری کر رہے ہو مدت سے، تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ یعنی نوکری سرے سے کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو میں نے چند گزارشات پیش کی آپ سے. پہلا ٹاپک تھا ہمارا آج کا، تعلیم ہوتی کیا ہے، تعلیم کا بنیادی تصور کیا ہے. بڑھتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف. دوسرا ٹاپک مختلف طریقہ ہائے تدریس، جس کو آپ ڈیفرنٹ ٹیچنگ میتھڈولوجیز کہتے ہیں. ہر ٹیچر کا پڑھانے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، مختلف طریقے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہیں. لیکن میں چند طریقوں کی بات کروں گا. اکثر ٹیچرز تو جانتے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے یہ ورکشاپ بنیادی طور پہ ان لوگوں کے لیے جو نئے ٹیچرز ہیں، جنہوں نے باقاعدہ ٹیچرز ٹریننگ نہیں لی، ان کے لیے بہت کام کی باتیں ہیں. اور جو پہلے سے ٹیچنگ کر رہے ہیں یقیناً ان کے لیے بھی ان میں سے بہت سی چیزیں کام کی نکلیں گی. جی. تو مختلف طریقہ ہے تدریس میں جو ہمارے سب سے زیادہ مقبول ہے، استعمال ہوتا ہے، وہ ہے تقریری طریقہ تدریس. تقریری یعنی ایجوکیشن تھرو دا ریڈنگ. اب تھرو دا ریڈنگ ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ کلاس کا ماحول ہے، خاص طور پہ 8 سبجیکٹس میں، اردو میں، اسلامیات میں، پاک اسٹڈی میں، انگلش میں بھی، اور بہت سے ٹیچرز اور سائنس میں بھی ایسا کرتے ہیں. ٹیچر کیا کرتا ہے؟ جس ریڈنگ شروع کر دیتا ہے، روسٹم پہ کھڑو کے بک کی ریڈنگ شروع کر دیتا ہے. اور ساتھ جو آپ کو سمجھ آ گیا ہے نا بھئی، ریڈنگ تو بچہ خود بھی کر سکتا ہے. آپ خود سوچیے کہ ٹیچر کا کام صرف ریڈنگ کرنا ہے. ایک پیراگراف ریڈ کر دیا، جی آپ کو سمجھ آ گیا نا، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. یا پھر اتنا بھی نہیں کرتے، کسی اسٹوڈنٹ کو کھڑا کرتے ہیں، جی آپ ریڈنگ کریں. ٹیچر خود ریڈنگ کرتا ہے یا اسٹوڈنٹ ریڈنگ کرتا ہے، اسے باآواز بلند ٹیچر یا اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے. ٹیچر باقی اسٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ آپ بک کھول کے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں، غور سے سنیں. تو باقی ایک پڑھ رہا ہے اور باقی اس کو غور سے سن رہے ہوتے ہیں. اس طریقہ تدریس میں جو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، اور دیہاتوں میں تو شاید بہت ہی زیادہ یوز ہوتا ہے، اس میں خرابی کیا ہے؟ اس میں خرابی کیا ہے؟ بچے کو یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ مصنف نے کیا کہا، سائنٹسٹ نے کیا کہا، شاعر نے کیا کہا، ادیب نے کیا کہا، یہ تو پتہ چل جاتا ہے. یہ نہیں پتہ چل پاتا کہ کیوں کہا. ٹیچنگ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کیا، کیوں. تو جب آپ صرف تقریری طریقے سے پڑھائیں گے تو بچہ یہ تو سمجھ رہا ہے کہ ٹیچر نے کیا کہا یا سبق میں کیا لکھا ہوا ہے، لیسن میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن ایسا کیوں لکھا ہوا ہے بچہ یہاں تک نہیں پہنچ پاتا. رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ وہ صرف رٹے پہ لگ جاتا ہے. وہ صرف رٹے پہ لگ جاتا ہے.
टीचर या स्टूडेंट ऊंची ऊंची पढ़ रहे हैं, बच्चा सुन रहा है, बार बार सुन रहा है, उसको याद कर रहा है, लेकिन मैं जिस तरह आपसे अर्ज किया, खराबी क्या रह जाती है, बच्चा क्यों तक नहीं पहुंच सकता, क्या तक रहता है। जब आप बच्चे को क्या तक रखेंगे कि क्या कहा, वो लकीर का फकीर बन जाएगा, उसके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, वो रट्टे पे रहेगा। तो एक मेहरबानी कीजिए, एक अच्छा टीचर क्या होता है, जो बच्चे को क्या की सतह पर नहीं रखता, क्यों और कैसे तक लेकर आता है। मसलन आपको मिसाल दूं, अगर मैं उर्दू की बात करूं तो उर्दू में 9th क्लास के देखिए स्टूडेंट की उम्र बहुत कम होती है, लेकिन इश्किया गज़लें शामिल हैं। टीचर आएगा, इश्किया गज़ल पढ़ाकर चला जाएगा, लेकिन टीचर ये नहीं बताएगा कि इश्क़ मजाजी की गज़लें शामिल क्यों की हैं। ईमानदारी से कितने टीचर से बात करते हैं, 9th में 10th में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उर्दू इश्किया गज़लें हैं, इश्क़ मजाजी की गज़लें हैं, तो टीचर पहले ये भी तो बताए ना कि इश्क़ मजाजी की गज़लें क्यों पढ़ाई जाती है, लेकिन टीचर इस तरफ नहीं आता, वो सिर्फ तकरीरी तहरीरें पे रहता है। मुताले पाकिस्तान की बात करें तो मैंने अर्ज़ किया कि टीचर सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ा रहा है मुताले पाकिस्तान, वो ये नहीं बता रहा कि पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलकत है, नज़रिया क्या होता है, नज़रिए की अहमियत क्या होती है, नज़रिया कौमों पर किस तरह से असरअंदाज होता है, वो ये नहीं बता रहा, सिर्फ क्या पे है, क्यों तक नहीं पहुंच रहा। रियाजी की बात करें तो जस्ट मैंने फॉर एग्जांपल आपसे कोट करो, पाई की अलामत यूज़ होती है 24/7, वो पाई यूज़ हो रहा है, बार बार यूज़ हो रहा है 3.14 समथिंग, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि 22 आया कहाँ से, ये 7 आया कहाँ से। 22/7 तो है, शायद कुछ टीचर्स बताते हों, लेकिन यकीन कीजिए अक्सरियत नहीं होती। मैं जब मुख्तलिफ इदारों में हेड भी रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहा हूँ, तो मैं जब जाके क्लास में बच्चों से पूछा करता था कि अच्छा जी पाई क्या है जी, सब कहते हैं जी मुझे पता है 24/7, ये 22 आया कहाँ से ये नहीं पता, 7 आया कहाँ से ये नहीं पता। तो बात यह है कि आपने सिर्फ रीडिंग करा दी, ये काफ़ी नहीं है। ऐसे अगर फिजिक्स की बात करें तो बहुत अहम टॉपिक है क्वांटम थ्योरी या क्वांटम फिजिक्स कह लें, यकीन कीजिए स्टूडेंट की अक्सरियत फिजिक्स पढ़ती है 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, इवन अच्छे मार्क्स भी ले जाती है, लेकिन उनसे पूछा जाए क्वांटम थ्योरी है क्या, इसकी अहमियत क्या है, और ये बहुत ज़्यादा अहम है, वो नहीं बता सकेंगे। वजह क्या है कि उन्होंने इस्तेमाल किया है तरीकी तहरीर, तकरीरी तहरीर सिर्फ, तो इससे काम नहीं बनेगा। तो बहरहाल हमारे यहाँ ये बहुत मारूफ तरीका है, मैंने आपको तरीका भी बताया और इसके इफ़ेक्ट्स भी बताए। दूसरा तरीका होता है जी जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पाकिस्तान के, ज़ाहिर है मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, वो है तहरीरी तरीका, एजुकेशन थ्रू द राइटिंग। इस तरीके में क्या होता है, टीचर ने कुछ पढ़ा दिया, समझा दिया और कहा बच्चों आपने लिख कर लाना है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा या 3 दफ़ा इसको लिख कर लाना है। मकसद ये है कि बच्चा जब बार बार लिखेगा उसकी प्रैक्टिस होगी। हकीकत है कि जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही, अगर आप उसको बार बार लिखते हैं तो ये हकीकत है कि आपकी प्रैक्टिस होती है, इसको कहेंगे तहरीरी तरीका। लेकिन इसमें मसला क्या होता है, एक्सक्यूज मी, जी तहरीरी तरीके में मसला क्या होता है, बच्चा 2-3 दफ़ा लिख के ले आएगा, टीचर्स कॉपीज चेक कर रहे हैं और चेक नहीं कर रहे, जस्ट लाइन लगा रहे हैं। आप सबको पता है बच्चे ने जो मर्जी लिखा है, यकीन कीजिए ऐसा होता है स्कूलों में और ख़ास तौर पे देहाती इलाकों में, बच्चे ने अंदर कहानियाँ लिखी होती हैं, लतीफ़े लिखे होते हैं, टीचर ने होमवर्क दिया है, उर्दू या इंग्लिश, गाने लिखे हैं, लतीफ़े लिखे हैं, टीचर जस्ट चेक कर रहा है। तो अब जब बच्चा गाने लिख कर लाएगा, सॉन्ग लिख कर लाएगा और टीचर जस्ट टिक कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उस बच्चे के दिल में टीचर के लिए कितनी इज्जत रह जाएगी, वो टीचर को क्या मकाम देगा, वो टीचर की इज़्ज़त नहीं करेगा। और फिर हम कहते हैं टीचर की इज़्ज़त नहीं होती। याद रखें, इज़्ज़त उस वक्त होती है जब हम अपने काम से मुखलिस होते हैं, अपने काम के माहिर होते हैं, वो कोई भी शोबा, टीचिंग हो या कोई भी शोबा। तहरीर में बच्चा सिर्फ लिख रहा है, घर ला रहा है, होमवर्क हो रहा है, बच्चे की माँ होमवर्क करा रही है और मुझे बड़ी हंसी आती है, वो समझ लेते हैं यही एजुकेशन है। यानी बच्चा 3-4 घंटे जस्ट कॉपियों पे लिखे चले जा रहा है और हम इसी को ही एजुकेशन समझ लेते हैं। लिखने को, सिर्फ लिखना एजुकेशन नहीं होती, सिर्फ होमवर्क एजुकेशन नहीं होता, बच्चा इसमें भी लकीर का फ़कीर बनता है। तो पहले हमने देखा तकरीरी तरीक़ा तदरीस, फिर हमने देखा तहरीरी तरीक़ा तदरीस।
آگے تھرڈ پہ آ جائیں، مشقی طریقہ تدریس یعنی ایجوکیشن تھرو دا پریکٹس. اب یہ کمپیریٹیولی بہرحال بہتر ہے. سائنس سبجیکٹس میں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی وغیرہ میں طریقہ زیادہ یوز ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے میتھ میں خاص طور پر کہ اگر میتھ کا ٹیچر نے ایک فارمولہ بتا دیا ہے، آپ اگر میتھ کی مثال لے لیں، کوڈریٹک ایکویشن کی مثال لے لیں، ہم نے تو خیر اردو میں پڑھے تھے اے جمع بی کا مربع مساوی ہے اے کا مربع جمع بی کا مربع جمع 2 الف بے، لیکن ظاہر ہے اب انگلش کا دور ہے، اب آپ اے اسکوئر پلس 2 اسکوئر پلس 2 اے بھی کہیں گے. تو ٹیچر نے فارمولہ بتا دیا اور پھر بچے کو کوشچن دیے کہ اس فارمولے کو اپلائی کریں، اس فارمولے کو اپلائی کر کے اس ایکویشن کو سالو کریں. ٹھیک ہے جی. اب بچہ پریکٹس کر رہا ہے، فارمولہ ٹیچر نے بتا دیا، بچہ اس فارمولے کے مطابق لگاتار پریکٹس کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے اس کی فارمولے کی پریکٹس تو ہو جاتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس میں پھر بچہ سلیکٹیو اسٹڈی کا عادی ہو جاتا ہے. یعنی جو آپ نے فارمولہ بتا دیا اس کی پریکٹس کرا دی، آپ اس کو فارمولہ بتائیں گے، وہ اس فارمولے کو اپلائی کرتے ہوئے آنسر تو نکال لے گا. لیکن اب وہی بات جس طرح میں نے یہ کوڈریٹک ایکویشن کی بات کی، اب بچے میتھ کر رہے ہیں، اگر آپ بچے سے صرف یہ پوچھیں نا کہ یہ بتائیے اریتھمیٹک اور الجبرا میں فرق کیا ہوتا ہے، بچے کو نہیں پتا. 3 پورشن ہوتی ہے نا میتھ کے، اریتھمیٹک ہے، الجبرا ہے اور جیومیٹری ہے. جیومیٹری تو الگ چیز ہے، حساب اور چیز ہے، الجبرا اور چیز ہے. بچے کو یہ نہیں پتا حساب اور الجبرا میں کیا فرق ہوتا ہے، بس رٹے مارے ہوتے ہیں. تو کسی حد تک تو یہ فائدہ ہے کہ آپ نے فارمولے کو اپلائی کرا دیا، لیکن بچہ اس میں بھی سلیکٹیو اسٹڈی کی طرف نکل جاتا ہے. ان سب میں جو نسبتاً بہتر طریقہ ہے وہ ہے عملی طریقہ تدریس، یعنی ایجوکیشن تھرو دا پریکٹیکل یا ایجوکیشن تھرو دا پریکٹس. اس میں یہ ہے کہ ٹیچر صرف کتابی بات نہیں کرتا، بلکہ ایک چیز بتا دی جاتی ہے اور پھر بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو خود کر کے دیکھیں. یعنی صرف بات پہ یقین نہ کریں بلکہ اس کو اپلائی کریں. تو سائنس میں کیا ہوتا ہے، سائنسی فارمولے کیا ہوتے ہیں کہ اس کو مختلف لوگ مختلف جگہوں پر پرکھتے ہیں. سائنسی فارمولہ کیا ہوتا ہے کہ ایک فیکٹ جو ڈسکور ہوا ہے، ایک حقیقت جو دریافت ہوئی ہے، مختلف اوقات میں مختلف لوگ مختلف ماحول میں مختلف مقامات میں اس کو پرکھتے ہیں، اور اگر سیم ریزلٹ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز ثابت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ طریقہ باقی طریقوں سے تو بہرحال بہت بہتر ہے. کیوں کہ اس میں بچہ لکیر کا فقیر نہیں بنتا، وہ صرف رٹے پر نہیں رہتا، اس کو ایک چیز بتائی جاتی ہے، وہ اس کو خود پرکھتا ہے، خود کر کے دیکھتا ہے اور نتیجے تک پہنچتا ہے. تو کوئی شک نہیں کہ یہ طریقہ بہت بہتر ہے. مگر یہاں رونا کیا ہے کہ جب آپ اس طریقے کو استعمال کریں گے سائنس سبجیکٹس میں، تو پاکستان کے مختلف اسکولوں کالجوں میں تو لیبارٹریز ہیں ہی نہیں، لیبس ہیں ہی نہیں. فزکس کی لیب ہی نہیں ہے، کیمسٹری کی لیب ہی نہیں ہے، بایولوجی کی لیب ہی نہیں ہے. لیب ہے تو انسٹرومنٹس نہیں ہے، انسٹرومنٹس ہیں تو آؤٹ ڈیٹڈ ہے، ٹیچر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بڑا آئیڈیل سا طریقہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لیبس کے اندر جو چیزیں ہونی چاہیے، جو گیجٹس ہونی چاہیے، جو آلات ہونے چاہیے، وہ دستیاب نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اب پھر یہ ٹیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح ممکنہ، وسائل تو تھوڑے ہیں نا، سورسز تو تھوڑے ہیں، وہ لمیٹڈ سورسز میں رہتے ہوئے کس طرح اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک اور طریقہ جو ان سب میں بہتر ہے، وہ کیا ہے؟ ایجوکیشن تھرو دا ایگزامپلس، مثالوں کے ذریعے تعلیم، امثال کے ذریعے تعلیم. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. ہم نے مختلف ٹیچنگ میتھڈولوجیز دیکھی، طریقہ تدریس دیکھے، جو ان میں سب سے بہتر ہے وہ ہے مثالوں کے ذریعے تدریس. دیکھیے، ہم اگر ٹیچنگ میں ہیں تو ہمارے لیے کوئی رول ماڈل تو ہوگا نا، ہم کسی کو آئیڈیلائز تو کریں گے کہ کس کے مطابق بحیثیت مسلمان ہمارے لیے بہترین نمونہ کون ہے. زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے بہترین نمونہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میں اگر باپ ہوں
تو میرے لیے بہترین نمونہ وہی ہے. میں بیٹا ہوں تو نمونہ وہی ہے. میں امیر ہوں, میں غریب ہوں, میں استاد ہوں, میں شاگرد ہوں, میں طاقتور ہوں, میں کمزور ہوں, میں تاجر ہوں, میں ملازم ہوں, میں کسی بھی حیثیت میں ہوں, انسان کی ہر حیثیت کے لیے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین نمونہ ہے. میں فرسٹ ایئر بچوں کو پڑھایا کرتا ہوں پہلے سبق میں کہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے تمام انسانوں کی تمام حیثیتوں کے لیے, یعنی کسی بھی پروفیشن سے, تمام انسانوں کی تمام حیثیتوں کے لیے بہترین عملی نمونہ ہے, جن کی تقلید کر کے ہم دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں. تو ہم اگر استاد ہیں تو نبی پاک ہمارے لیے بہترین نمونہ. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے استاد تھے. تو جب ہم نبی پاک کی مثال لیتے ہیں تو وہ کیا کیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے جی, صفا ایک مدرسہ تھا, چبوترا تھا مدینے میں مسجد نبی کے ساتھ. نماز کے بعد آپ اس چبوترے پہ بیٹھ کر باقاعدہ ٹیچ کیا کرتے تھے, درس دیا کرتے تھے. آپ کو اسکول کہہ لیں, کالج کہہ لیں, اکیڈمی کہہ لیں, ورک شاپ کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, باقاعدہ آپ درس دیا کرتے تھے بحیثیت معلم. مگر ذہن میں رکھیے وہاں سب ایک جیسے نہیں تھے. یعنی صفحے پہ جب آپ درس دیا کرتے تھے ان میں بالکل ان پڑھ جاہل بھی تھے, تھوڑے تعلیم یافتہ بھی تھے, زیادہ تعلیم یافتہ بھی تھے, اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی تھے, اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ بھی تھے. تو اب ان سب کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ کے لیے لیسن لینا آسان ہے. اگر آپ 10th کلاس کو پڑھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے سب کے سب 9th کلاس پاس ہیں, سب کی ذہنی سطح اور کیلیبر برابر ہے. اگر آپ یونیورسٹی کی سطح پر پڑھا رہے ہیں سب کا کیلیبر برابر ہے. میں آپ ٹیچرز کے ساتھ ورک شاپ کروں تو آپ سب کے سب کم از کم ماسٹرز تو ہوں گے, ایم ایم ایس سی تو ہوں گے, کیلیبر برابر ہے. میرے لیے سمجھانا آسان ہے. لیکن صفا کے مدرسے پہ جو آپ کے سامنے صحابہ کرام بحیثیت اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے تھے ان کی ذہنی سطح برابر نہیں ہوتی تھی. یعنی امیر پڑھے لکھے کو سمجھانے کا طریقہ اور ہوتا ہے, ان پڑھ کو سمجھانے کا طریقہ اور ہوتا ہے. تو پھر نبی پاک کس طرح سے سمجھایا کرتے تھے؟ مثالوں کے ذریعے سمجھایا کرتے تھے. لیکن جب آپ مثال کے ذریعے سمجھائیں گے نا تو وہ ان پڑھ کو بھی سمجھ آ جائے گی, پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آ جائے گی. مثلاً میں احادیث مبارکہ کے حوالے سے ذکر کروں. ایک مرتبہ یہ ہوا نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک بڑا پیالہ لایا گیا, باؤل لایا گیا پانی کا. آپ نے کیا کیا, پانی کے باؤل میں انگلی ڈبو کے باہر نکالی اور صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ پیالے کے اندر کتنا پانی ہے اور میری انگلی پر کتنا پانی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب پیالہ تو بھرا ہوا ہے, انگلی پر جو انگشت مبارک پر آپ کی تو ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا نا, آپ جیسے ڈپ کر کے نکالیں تو ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا. تو آپ نے کوشچن کیا کہ اس میں نسبت کیا ہے. نسبت سمجھتے ہیں نا, یعنی کتنے پرسنٹ پیالے میں پانی اور کتنے پرسنٹ میری انگلی پر پانی. اب پیالہ بھرا ہوا ہے, انگلی پر تو ایک قطرہ بھی نہیں ہے. تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کتنا پانی, تو صحابہ کرام جو آپ کو مخاطب کیا کرتے تھے نام نہیں لیتے تھے, وہ کہا کرتے تھے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. تو صحابہ نے جواب دیا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, ان میں تو کوئی نسبت نہیں بنتی. پیالہ بھرا ہوا ہے, انگلی پر بہت تھوڑا پانی, ان میں تو کوئی نسبت نہیں بنتی. تو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم سمجھتے ہو نا کہ نسبت نہیں بنتی, تو یاد رکھو دنیا میں اتنے دن رہنا ہے جتنا میری انگلی پر پانی, اور آخرت میں اتنے دن رہنا ہے جتنا پیالے میں پانی. یعنی آخرت کی تیاری زیادہ کرو. ابھی دیکھیں کتنی بہترین مثال ہے. یعنی آپ سمجھانا کیا چاہتے تھے کہ یہ دنیا عارضی ہے, جلد ختم ہو جانے والی ہے, اور آخرت ہمیشہ کی ہے. لیکن مثال دیکھیں کتنی بہترین ہے. اب یہ مثال ایک بالکل جو ان پڑھ ہے اس کو بھی سمجھ آ جائے گی, جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اس کو بھی سمجھ آ جائے گی. تو یہ میں نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مثال پیش کی, کیونکہ نبی پاک ہمارے آئیڈیل ہیں. تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے مثالوں کے ذریعے. آپ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں کوشش کیجئے 7 مثالیں دیں. انسانی نفسیات ہے, مثال یاد رہ جاتی ہے. تو ان تمام طریقوں میں جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ یہی ہوگا, مثالوں کے ذریعے. ٹھیک ہے, ڈیئر ٹیچرز, تو ہم نے ڈیفرنٹ طریقے دیکھے, مختلف طریقے دیکھے, ان کے امکانات دیکھے, ان کی خوبیاں, ان کی خرابیاں دیکھی. آخر میں آپ کو ایک اور عرض کر دوں کہ ایک اچھا ٹیچر کبھی بھی ایک طریقے کو نہیں پکڑتا.
देखिए मुख्तलिफ क्लासों में बच्चों का मेयार मुख्तलिफ होता है, ज़हनी सतह मुख्तलिफ होती है, सहूलियात मुख्तलिफ होती हैं, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कोई एक तरीका पकड़ें। अच्छा टीचर क्या होता है, वो ज़रूरत के मुताबिक, अर्ज़ कर दूँ, अच्छा टीचर ज़रूरत के मुताबिक, दस्तयाब वसाइल के मुताबिक इन तमाम तरीक़ों को इस्तेमाल करता है, इन तमाम तरीक़ों को इस्तेमाल करता है, या यूँ कहें कि अपने तजर्बे को सामने रखते हुए इन तरीक़ों को मिक्स करके चलता है। ठीक है जी। मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर उर्दू का टीचर है, वो असबाक, अफसाने, कहानियाँ पढ़ा रहा है, तो इसके लिए तकरीरी तरीका बेहतरीन होता है, क्योंकि आप अफसाना कहानी पढ़ा रहे हैं तो एक जब उसको लगातार पढ़ा जाता है तो बच्चे को समझ आती है। ठीक है जी। ऐसे देखें, अगर आपने बच्चों को मुख्तलिफ हवाला जात याद कराने, रेफरेंस याद कराने, उर्दू में शरई रेफरेंस हो सकते हैं, इस्लामियात में आयात और हदीस के रेफरेंस हो सकते हैं, ऐसे ही साइंस सब्जेक्ट में रेफरेंस हो सकते हैं, उसके लिए तहरीरी तरीका बहुत बेहतर है। बच्चे कहते हैं मुझे शेर याद नहीं हो रहा, उसको क्या करें, लिखो, लिखो, बार बार लिखो, जो चीज़ याद नहीं हो रही उसको बार बार लिखो। ठीक है ना जी। तो अफसाने कहानी के लिए तकरीरी तरीका बेहतर है, याद करने के लिए तहरीरी तरीका बेहतर है। लेकिन आपने जो मौजूदा बोर्ड पैटर्न है, इसमें क्या होता है कि आपने ज़्यादा लिखना होता है। याद रखिए, ज़्यादा लिखने पे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। एक बच्चा बहुत काबिल है, राइटिंग स्पीड कमज़ोर है, ख़ास तौर पर उर्दू में राइटिंग स्पीड कमज़ोर होती है, वो अच्छे नंबर नहीं ले पाएगा, वो अच्छे नंबर नहीं ले पाएगा। तो इसके लिए बात है कि मश्क कीजिए, लिखो, खुलासे हैं लिखो, तशरीह है लिखो, अशार की तशरीह लिखो, मजमून लिखो, ख़त लिखो, वो बार बार लिखेगा, लिखने की प्रैक्टिस होगी, इम्तहान में अच्छे नंबर आएंगे। तो इम्तहान में नंबर लेने के लिए ख़ास तौर पे आर्ट सब्जेक्ट में मश्की तरीका बेहतर है। ठीक है जी। ऐसे ही रियाजी में, शुमारियात में, जहाँ आपने फार्मूलों को अप्लाई करना होता है, वहाँ भी मश्की तरीका बहुत बेहतर है। ठीक है जी। इसमें एक अहम बात, अच्छा जी, आगे कि राइटिंग स्पीड बेहतर करना है तो तहरीरी तरीका बेहतर है, जिस तरह मैंने अर्ज़ की। बच्चे क्या कहते हैं, मैं सब आता था, लिख नहीं पाए, टाइम खत्म हो गया। बच्चे क्या कहते हैं बोर्ड में, ज़हन में रखें, जब बच्चा, टीचर ने पूरे साल मेहनत की, बच्चा बाहर आके टीचर पूछते हैं सुनो पेपर कैसे हुआ, बच्चा क्या कहता है, सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, मुझे आता भी सारा था, मुझे आता भी सारा था, लेकिन क्या करूं, वक्त थोड़ा था, पेपर ज़्यादा था, मेरे क्वेश्चन मिस हो गए, मैं जवाब नहीं लिख पाया। तो अब देखें काबिलियत कहाँ गई, बच्चे ने तो पूरा पेपर अटैम्प्ट ही नहीं किया। वजह क्या थी, राइटिंग स्पीड कमज़ोर है। और हमारी टीचर बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो सारा साल पढ़ाते रहते हैं, राइटिंग स्पीड पे तवज्जो नहीं देते, प्रेजेंटेशन पे तवज्जो नहीं देते। तो आपने इसका भी ख्याल रखना है कि सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बच्चे की अगर राइटिंग स्पीड अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छी है। देखिए दुकानदार जब कोई चीज़ बेचता है ना, अगर माल अच्छा है लेकिन उसकी दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, नहीं बिकेगा। घटिया चीज़ है, हल्की चीज़ है, उसकी आप पैकिंग अच्छी बना देंगे, वो अच्छी कीमत पे बिक जाएगी। तो एज ए टीचर आपने सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बल्कि दो चीज़ों का साथ ध्यान रखना है कि राइटिंग स्पीड भी बेहतर हो, प्रेजेंटेशन भी बेहतर हो। मैं ये समझता हूँ कि 50% अहमियत प्रेजेंटेशन की है। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं भी है, लेकिन आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो वो बच्चा ज़्यादा नंबर ले जाएगा। दूसरी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन राइटिंग स्पीड अच्छी नहीं है, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, बच्चा बोर्ड में मार खा जाएगा। तो वैसे थे टीचर, मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आप तो टीचर्स हैं ना, कि ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को बतानी है। हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे, टीचिंग वर्कशॉप कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि एक अच्छा उस्ताद क्या होता है, एक अच्छे उस्ताद को किस तरह से चलना होता है। तो इसी वाले से डिफरेंट चीज़ें आपसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी। ऐसे ही जब साइंसी तरीक़ाकार आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, तो उसके लिए क्या होता है कि आप साइंसी उसूलों को बार बार परखते हैं, बार बार तजर्बा करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, अच्छी तरह आपको समझ आती है। ठीक है जी। तो ये अर्ज़ करने का मतलब ये था कि आप डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके यूज़ करेंगे। फिर ये भी डिपेंड कर रहा होता है, अगर क्लास में तादाद थोड़ी है तो आप और तरीका इस्तेमाल करते हैं, क्लास में तादाद ज़्यादा है आप और तरीका इस्तेमाल करते हैं। फिर समी बसरी मुआवनात, जिन्होंने टीचर ट्रेनिंग्स BEd MAd किया वो समझते होंगे, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स, या आप यूँ समझ लें कि वो सहूलियात जो टीचर को दस्तयाब होती हैं। टीचर क्लास में वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, कंप्यूटर है, नक्शे चार्ट मौजूद हैं, या क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं जिनसे पढ़ा सकता है। यानी टीचर्स को पढ़ाने के लिए क्या क्या सहूलियात दस्तयाब होती हैं, उनको हम कहते हैं समी बसरी मुआवनात। समी बसरी मुआवनात कितने हैं, क्लास की तादाद कितनी है, टाइम कितना है, इन सब को सामने रखकर
टीचर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीक़ा तदरीस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो आज हमने देखा पहले लेक्चर में कि तालीम का बुनियादी तस्वर क्या है, मुख्तलिफ तरीक़ा तदरीस क्या है। तो यहाँ हम पहला लेक्चर मुकम्मल कर रहे हैं। दूसरे लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ऑनलाइन तदरीस के बुनियादी खदोखाल क्या होते हैं। यानी आज तो हमने जस्ट बात की टीचिंग क्या होती है, अच्छा टीचर क्या होता है, टीचर के फ़राइज़ क्या हैं, टीचर की ज़िम्मेदारी क्या है, टीचर को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो पहली क्लास हमारी कंप्लीट हुई। कल यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑनलाइन तदरीस के बुनियादी खदोखाल क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं और किस तरह से होने चाहिए। जी, आपने भी बात सुनी होगी, बिजली कड़की है बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला फजल करम रखे, बहुत ज़्यादा बिजली कड़की है। अल्लाह ताला सब पे अपना फजल करम रखे। इसके साथ ही जी ये पहला लेक्चर कंप्लीट होता है। दूसरे लेक्चर में आगे हम बढ़ेंगे। मैं दोबारा अर्ज़ कर दूं, ये टीचिंग वर्कशॉप है, 1 वीक की 6 लेक्चर्स होंगे, जिसमें हम बहुत तफसील से पढ़ेंगे कि ऑनलाइन टीचिंग के तकाज़े क्या हैं, ऑनलाइन टीचिंग क्या होती है, मसाइल के हल क्या है। पहला लेक्चर मुकम्मल हुआ, उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा। दूसरे लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।